آئیے مقصد تخلیق کو سمجھیے کہ ہم لوگ انسان ہیں. کیا ہے؟ انسان ہیں. اللہ نے وحی اتاری, سب کو کہہ رہے ہیں اللہ نے کیا کی؟ وحی اتاری. وحی الہی کیا پابند کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا, ہم کو بنایا, آپ کو بنایا. ہم نے کیا کیا؟ وحی الہی کو چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. آج کون ہے جو کتاب و سنت کے مطابق کہہ سکتا ہے کہ ہماری پوری زندگی گزرتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں, الا ماشاء اللہ. ہر آدمی گنہگار ہے, خطا کار ہے, لیکن گنہگار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آدمی اگر توبہ کرے تو بری بات نہیں ہے, لیکن گناہ پہ گناہ کر کے اس پہ اصرار کرنا یہ غلط بات, یہ غلط بات. وحی الہی کی پابندی اگر انسان کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ روزی بھی عطا کرے گا اور اس کی زندگی بھی اچھی کر دے گا. منظم طریقے سے آدمی زندگی گزارنے والا ہوگا. لیکن اگر اللہ کی شریعت کو بھلا دیا جائے, اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے, تو انسان کی زندگی بھی عذاب ہو جائے گی اور دنیا کے اندر اس کا وجود بھی منحوس ہو جائے گا. اس کا وجود بھی منحوس ہو جائے گا. اس کی ایک مثال لیجئے, پھر بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہم لوگ سب انسان ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ انسیکٹ, یہ کہتے ہیں نا, کیڑے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حشرات الارض, کیڑے, زمین پہ رینگنے والے. کیڑوں میں سے دو کیڑوں کو آپ اٹھائیے, ایک مکھی ہے اور دوسری شہد کی مکھی ہے. دونوں ہے, کیڑا کہیے گا تو یہ دونوں کیڑے میں ہوں گے, مراد کے نہیں ہوں گے. اگر ہم مکھی کہیں, جن سے مکھی, تو مکھی میں شہد کی مکھی بھی ہے اور یہ مکھی بھی ہے جو ہم لوگوں کے گھروں کے اندر ہوتی ہے. شہد کی مکھی نے وحی الہی کو قبول کیا. غور سے سنیے, سورہ نحل اٹھائیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی. کس بات کی وحی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, تم پہاڑوں کے اوپر اپنا گھر بناؤ. وَمِنَ الشَّجَرِ, درختوں کے ڈالیوں کے اوپر اپنا گھر بناؤ. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور لوگوں کے چھتوں کے اوپر اپنا گھونسلہ بناؤ. دیکھتے ہیں آپ, یہ گھونسلے بناتی ہے نہیں بناتی ہے؟ اور اس کے بعد کہا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا, اللہ کے بنائی ہوئی زمین میں جہاں چاہے وہاں اڑو اور پھولوں کا رس حاصل کرو, پھولوں سے کھاؤ پیو. یہ کتنی پاکیزہ روزی ہے. پھول کا رس چوسنا اس سے بہتر کوئی روزی ہوگی؟ بولیے, نہیں ہوگی. شہد نے جب شہد کی مکھی نے جب وحی الہی کو قبول کیا تو اس کی روزی بھی پاکیزہ اور اس کی زندگی بھی پاکیزہ. ابھی اتنا ہی نہیں, اس کی زندگی منظم. ایک مکھی ہوتی ہے رانی, اور اس کا آرڈر فالو کرتے ہیں پوری کی پوری مکھیاں. جو کہہ دے وہی اسی پہ سرے تسلیم خم. کسی کو بغاوت کرنے کی اجازت نہیں, کسی کو نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں. منظم زندگی, ایک کام کے اوپر وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں. یہ برکت کس کی ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, وحی الہی کے اوپر عمل کرنے کی برکت ہے کہ ان کی زندگی منظم. اچھا, ان کا وجود ہمارے لیے شفا کا باعث ہے. کہا کہ اس سے جو شہد نکلتا ہے فیہ شفاء للناس, اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے. وحی الہی کو جب قبول کیا تو شہد کی مکھی کی روزی بہتر ہوئی. ایک چیز, اس کی زندگی منظم ہو گئی. دو چیز, اور تیسری چیز, اس کا وجود لوگوں کے شفایابی کا سبب بن گیا. بنا یا نہیں بنا؟ اور اسی کے مقابلے میں یہ مکھی جو کوڑے کرکٹ کے اوپر اڑتی پھرتی ہے, ہمارے گھروں میں رہتی ہے, اس کے پاس کوئی وحی الہی نہیں ہے. کیا ہے؟ بے نظام اس کی زندگی ہے, کوئی منظم نہیں. نہ اس کے پاس رانی ہے, نہ اس کے پاس کوئی حکم ہے, نہ کوئی آرڈر ہے. سب تشدد کے شکار ہیں یہ مکھیاں. اچھا, ان کی روزی کیا ہے؟ لوٹنا, کھسوٹنا, ڈکیتی کرنا. قرآن نے یہی صفت بیان کی. کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی اگر تم سے کوئی چیز لوٹ کے لے جائے معبودان باطلہ سے, تو اللہ نے کہا مکھی کا کام کیا ہے؟ لوٹنا. وہ نہب کرتی ہے, سلب کرتی ہے. اگر ہم وحی الہی کی پابندی نہ کریں
تو ہمارا کام بھی ہوگا ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، لوٹ کرنا، کھسوٹ کرنا، جس طرح سے اس مکھی کا کام ہے۔ یہ تو منظم زندگی بھی نہیں، کام بھی لوٹ کھسوٹ کا، روزی بھی کیسی؟ گندگی۔ مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ جہاں جتنی گندگی ہو وہاں اتنی مکھی ہوتی ہے، تو روزی بھی کیسی ہوگی؟ پھر گندی روزی ہوگی، حلال اور پاکیزہ روزی نہیں ہوگی۔ اور پھر دنیا والوں کے لیے ہم کیا ہوں گے؟ تو دنیا والوں کے لیے ہم ہوں گے بیماریوں کے پھیلانے کا ذریعہ، وباؤں کے اور امراضوں کو ڈھونے کا ذریعہ، ایک جگہ سے بیماری کو لے جا کر دوسرے پر منتقل کرنا، دوسرے سے لے کر تیسرے پر منتقل کرنا۔ وحی الہی کی پابندی نے شہد کی مکھی کو شفاء للناس بنا دیا، اور وحی الہی کو ترک کرنے نے اس مکھی کو لوگوں کے لیے وبال جان بنا کر کے رکھ دیا۔ اب فیصلہ ہے کہ آپ مقصد حیات کو پہچان کر کے شہد کی مکھی کا کردار ادا کریں، یا مقصد حیات کو بھول کر کے دنیا کی ان مکھیوں کا کردار ادا کریں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ مین مقصد اور بات یہ ہے کہ آدمی اپنے موٹو کو اپنے نگاہ کے سامنے رکھے۔ کیا ہے وہ؟ کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ اب اس کے لیے طریقہ جو ہے وہ طریقہ ہم اپنے سے نہیں بنا سکتے ہیں، طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بنا دیا ہے۔ اس طریقے کو فالو ہو جانا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ شہد کی مکھی کی بہترین مثال ہم نے دے دی۔ وحی الہی کی پابندی کیجیے گا، روزی تو اللہ کے ذمہ ہے اور دوسری چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو پوری کیجیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔